بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انسانی زندگی ایک مقصد کے لیے عطا کی گئی ہے. ارشاد باری تعالی ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم بے فائدہ پیدا کیے گئے ہو اور کیا تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ تو معلوم ہوا کہ انسان کے پیدا ہونے کا ایک مقصد ہے اور اس نے ایک دن اپنے پروردگار کی طرف لوٹنا ہے. لہذا جو کچھ ہم دنیا میں کرتے ہیں اس کا بدلہ ہمیں ملنا ہے. نیک کاموں کا اچھا بدلہ ملتا ہے اور برے کاموں کا برا بدلہ ملتا ہے. اب یہ انسان کے اوپر منحصر ہے کہ وہ کیسی زندگی گزارتا ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک مستقل قانون ہے، جو بھی نیکی کرے گا وہ اچھا اجر پائے گا اور جو برائی کرے گا وہ اس کی سزا کو بھگت کے رہے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان دنیا میں رہ کر منمانی کرے اور اس کو پوچھنے والا کوئی نہ ہو. لوگ کہتے ہیں رہنا دریا میں اور مگرمچھ سے بیر، تو دریا میں رہ کر مگرمچھ سے بیر نہیں چلتی، تو دنیا میں رہ کر پروردگار سے بیر کیسے چلے گی؟ جو بھی انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں اس کو کچھ نقص سزا دیتے ہیں اور آخرت میں تو ملے گی ہی. صحیح اس کو کہتے ہیں عدلے کا بدلہ. صحیح اس کو کہتے ہیں عدلے کا بدلہ. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کیکر کا درخت بوئے اور اس کے اوپر پھل لگنے لگ جائیں؟ جو کیکر کا بوئے گا اسے کانٹے ہی تو ملیں گے اور جو گناہ کرے گا اسے سزا ملے گی. اس دنیا میں بھی انسان کو گناہوں کی سزا مل کر رہتی ہے. چنانچہ کتنے لوگ تھے، کتنی قومیں تھی جنہوں نے منمانی کی اور پھر ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا. اس کے تذکرے قرآن کریم میں موجود ہے. کیا عبرت کے لیے یہ کافی نہیں کہ ابلیس جو ایک وقت میں بڑا عبادت گزار تھا، بڑا نیکوکار تھا، بڑا طاؤس الملائک کہلاتا تھا، اس نے زمین کے ہر چپے پہ سجدے کیے تھے، اتنا عبادت گزار تھا، عرش تک اس کی پرواز تھی، اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے سجدے سے انکار کیا، کافروں میں سے ہوا. چنانچہ رب کریم نے فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا میرے دربار سے. اپنے دربار سے نکال دیا اور ساتھ پروردگار نے یہ بھی کہہ دیا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اب تجھ پر قیامت تک میری لعنتیں برسیں گی. کہاں رحمتوں کا مستحق تھا، کہاں لعنتوں کا مستحق ہو گیا. جب عبادت گزار تھا تو رحمتیں برستی تھی اور جب گناہگار بنا تو لعنتوں کا مستحق ہو گیا. کتنا برا انجام ہے. قوم نوح کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ سیدنا نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے. جب آپ کو حکم ہوا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، آپ کشتی بنائیے ہماری آنکھوں کے سامنے وحی کے مطابق. تو جب وہ کشتی بناتے تھے تو ان کی قوم والے ان کو کشتی بناتے دیکھ کر کہتے کیوں بنا رہے ہو؟ فرماتے تھے کہ طوفان آنے والا ہے. وہ کہتے تھے یہاں تو ریت اڑتی ہے، ہر طرف صحرا ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ یہاں پانی جلدی آئے. مذاق اڑاتے تھے. قَالَ إِن تَسْخَرُوا وَآمَنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، مذاق اڑاتے تھے. بس پھر اللہ رب العزت کا جب فیصلہ آ گیا تو پروردگار نے حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. اب آپ نے مجھ سے ان ظالموں کے بارے میں گفتگو نہیں کرنی. میرے پیغمبر، ہو سکتا ہے آپ کا دل پسیج جائے، آپ کا دل نرم ہو جائے، آپ ان پر مہربان ہو جائے. اب مجھ سے ان کے بارے میں کلام مت کیجئے، اب انہوں نے غرق ہو کر رہنا ہے. چنانچہ ایسا طوفان آیا کہ پوری دنیا میں سوائے وہ لوگ جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں تھے باقی سب غرق ہو گئے.
فرعون دنیا میں کتنا متکبر بادشاہ تھا، اپنی قوم کو کہتا تھا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، دیکھو یہ ملک مصر یہ میرا ہے اور اس کا نظام آب پاشی کیسا بڑا مزے کا ہے، نہریں بہتی ہیں، دریا بہتے ہیں، میں بہتر ہوں، میری یکتائی دیکھو۔ اور یہ موسیٰ علیہ السلام جو صحیح طرح بول بھی نہیں سکتا، ایسا تکبر کرتا تھا، کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں بڑا پروردگار ہوں۔ بس پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئی، فرماتے ہیں فَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ بس جب عذاب آ جاتا ہے نا، پھر بندہ پیچھے بھی ہٹنا چاہے تو پروردگار پیچھے ہٹنے نہیں دیتے۔ کہتے ہیں کہ فرعون جب دریا کے کنارے پہنچا تو اس نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام تو پار اتر گئے ہیں، تو یہ گھبرایا، ڈرا کہ میں اندر نہیں جا سکتا۔ تو جب یہ ذرا گھبرایا تو اس نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام تو پار اتر گئے ہیں، تو جبرائیل علیہ السلام ایک گھوڑی پر سوار ہو کر آئے اور انہوں نے اپنے اس گھوڑے کو دریا میں ڈال دیا۔ اب فرعون کے گھوڑے نے جب اس گھوڑی کو دیکھا تو اس کے پیچھے بھاگا۔ اب فرعون کے بس میں نہیں تھا، تو یہاں سے مفسرین نے نتیجہ نکالا کہ جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ جاتی ہے تو جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ جاتی ہے تو بندہ پیچھے بھی ہٹنا چاہے تو نہیں ہٹ سکتا۔ اے فرعون کدھر جاتا ہے، تو نے گناہوں کے ذریعے سے ہمارے عذاب کو دعوت دی، اب بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ قارون کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا تھا، اس کے خزانے کی کنجیاں کئی اونٹوں پر لادی جاتی تھی، اس کے خزانے کی کنجیاں کئی اونٹوں پر لادی جاتی تھی۔ آپ میں سے کوئی بڑے سے بڑا بزنس مین بھی ہوگا نا تو اس کے دکانے کی کنجیاں جیب میں آ جائیں گی۔ اللہ کی شان، اتنا امیر بندہ، اس کے خزانے کی کنجیاں اونٹوں پر لادی جاتی تھی، مگر اس نے اس کو اللہ کی نعمت نہ سمجھا، کہنے لگا یہ تو میرا مال ہے، میرے خون پسینے کی کمائی ہے جو میں نے اپنے علم سے حاصل کی۔ اب وہ کہتا تھا کہ کسی طرح مجھے اس کی زکوٰۃ نہ دینی پڑے، چنانچہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگانے کی کوشش بھی کی۔ بس اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئی، فرماتے ہیں فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی زمین میں دھسا دیا اور اس کے مکان کو بھی زمین میں دھسا دیا، اور دھستا ہی چلا جا رہا ہے۔ تو یہ سب واقعات بتاتے ہیں کہ جس نے بھی دنیا میں اپنی منمانی کی، اپنے رب کی نافرمانی کی، بالآخر اس پر پکڑ آ گئی۔ جلدی یا بدیر کسی کو موقع مل جاتا ہے، کسی پر جلدی پکڑ آتی ہے، آتی ضرور ہے۔ گناہوں کی سزا آخرت میں تو ملے گی ہی، دنیا میں بھی مل کر رہتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات۔ محترم دوستو، باپ ایک زینہ ہے جو اونچائی تک لے جاتا ہے، باپ ایک زینہ ہے جو اونچائی تک لے جاتا ہے، اور ماں کی دعا صدا سایہ فگن رہتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج عظیم الشان جلسے میں آپ حضرات کے سامنے والدین کے حقوق پر گفتگو کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ جب کوئی تم میں سے اپنے باپ اور اپنی ماں میں سے ان دونوں میں سے کسی کو بڑھاپے کی حالت میں پائے تو ان کو اف تک بھی نہ کہے، ان کو نہ چھیڑے اور نہ ان کو ستائے، ان کے سامنے نرمی سے بات کرے، نرمی کے ساتھ پیش آئے، اونچی آواز میں ان سے بات نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد، اللہ تعالیٰ کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے۔ اگر تمہارے والدین تم سے راضی ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی تم سے راضی ہیں، اور اگر تمہارے والدین تم سے ناراض ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی تم سے ناراض ہیں۔
محترم دوستو، کتنی بڑی عجیب بات ہے، سنیے، غور سے سنیے۔ ایک مرتبہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کو دور سے دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے۔ صحابہ کرام حیران ہوئے اور پوچھا، یہ کون خوش نصیب عورت ہے جس کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مزید یہ کیا کہ اپنی چادر مبارک اتار کر حلیمہ سعدیہ کے قدموں میں بچھا دی۔ صحابہ کرام نے پھر پوچھا کہ آپ اللہ کے رسول، یہ عورت کون ہے، کون خوش نصیب عورت ہے جن کے قدموں میں آپ نے اپنی چادر مبارک بچھا دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ یہ وہ عورت ہے جن کا میں نے بچپنے میں دودھ پیا تھا۔ محترم دوستو، ایک واقعہ سناتا ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والدین کی رضامندی میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے۔ سنیے، غور سے سنیے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، عبادت گزار ہیں، زکوٰۃ بھی بہت دیا کرتے تھے، نماز بھی ادا کیا کرتے تھے، نوافل کا بھی اہتمام کیا کرتے تھے، لیکن جب ان کی موت آئی، ان کی روح پرواز ہونے لگی، روح پرواز ہونے سے پہلے ان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی اطلاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے دریافت کیا کہ اے لوگوں، کیا اس کے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ تو خبر ملی کہ ان کی والدہ زندہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ کو پیغام پہنچایا کہ آپ آتی ہیں یا میں خود آپ کی خدمت میں آؤں؟ تو وہ بوڑھی اماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ایسی کیا بات ہے جو آپ کا بیٹا اس قدر اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جب بھی میری اور اس کی بیوی کی بات آتی تھی تو یہ میری باتوں پر اپنی بیوی کو ترجیح دیتا تھا، میری بات نہیں مانتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کو معاف کر دو، اپنے بیٹے کو معاف کر دو۔ اس بوڑھی اماں نے کہا کہ میں اسے ہرگز معاف نہیں کروں گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا اور کہا کہ لکڑیاں لا کر جمع کر دو اور آگ لگا کر حضرت علقمہ کو اس میں ڈال دو۔ اس کی ماں کہنے لگی، کیا آپ میرے بیٹے کو میرے سامنے آگ میں جلائیں گے؟ ماں کی ممتا جوش میں آتی ہے اور کہتی ہے، اے اللہ کے رسول، میں آپ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ میں نے علقمہ کو معاف کر دیا۔ اتنا کہنا تھا کہ علقمہ کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہوا اور روح پرواز کر گئی۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ محروم تھے تعلیم سے مگر مجھ کو پڑھایا ہے، وہ محروم تھے تعلیم سے مگر مجھ کو پڑھایا ہے، پسینہ حد سے بڑھ کر بھی میری خاطر بہایا ہے۔ کھڑا رہتا ہوں جو شاہوں میں، کھڑا رہتا ہوں جو شاہوں میں، سر اپنا اٹھا کر میں، میرے باپ نے اس قابل مجھے آج بنایا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔